السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 9واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 9واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اس سلسلے میں کہ رمضان شریف کے مقدس مہینے کو نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے محترم فرمایا اور ہم لوگوں کو بھی اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ رمضان شریف کے مقدس مہینے کی تعظیم اور اس کی عزت ہم لوگوں کے لیے فرض ہے، اور جو اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا اور اس مہینے میں علانیہ گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ ڈس رسپیکٹ بھی کر رہا ہے اور سخت گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس مہینے کے احترام کے سلسلے میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مقدس مہینہ پائے تو اس کو اس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک احترام اور اس کی عزت ہمیں سکھائی گئی دو طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ نے ہمیں ہدایت کی کتاب عطا فرمائی تو ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کئی طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے شکر کا جو طریقہ ہے وہ اپنی طرف سے معین کر کے عطا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری اس نعمت کی عطا پر روزہ رکھ کر کے شکر ادا کریں۔ تو پورے مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے لیے فرض فرما دیا، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ یہ روزے کے ساتھ اس مہینے کے شکر میں گزر جائے، اور مانگا ہوا شکر یعنی کہ اللہ نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور ہم پر فرض کیا ہے، تو پورے رمضان کے مقدس مہینے میں روزے ہم لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ احترام بھی برقرار رہے اور ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے اس نعمت کی عطا پر شکریہ بھی چلتا رہے۔ شکر وہی کرتا ہے کہ جس کو نعمت یاد ہوتی ہے یا نعمت کی جس کے نزدیک قدر ہوتی ہے، وہی آدمی احسان بھی مانتا ہے، وہی آدمی شکریہ بھی کرتا ہے۔ اور جو آدمی نعمت کو نعمت نہیں جانتا یا نعمت کی قدر نہیں جانتا تو ایسا آدمی کسی کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا. کہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر بہت ساری نعمتوں کو آپ تک پہنچانے میں اللہ خود دوسروں کو سبب بناتا ہے کہ بھائی یہ نعمت آپ کو ملے گی تو فلاں کے ذریعے سے ملے گی، فلاں کے ذریعے سے ملے گی. اور دنیا میں ساری نعمتیں عدلہ بدلی انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہے لین دین کے ذریعے سے. تو جس طرح سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں نعمت کے ملنے پر کہ بھائی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، پانی پیا تو الحمدللہ، کوئی بھی نعمت ملی تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی سبب اور ذریعے سے اگر آپ کو نعمت پہنچائے تو جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس طرح سے اس نعمت کے ذریعے اور سبب کا شکر ادا کرنا بھی آپ کے اوپر لازم. تو اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہے تو ہم اس کا بھی شکر ادا کریں گے، رب کا بھی شکر ادا کریں گے. اگر انسان کا شکر ادا نہیں کیا اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری بہت مہربانی ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا، تو اللہ فرماتا ہے تیری اس شکر گزاری کو میں قبول نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ جس سبب سے میں نے تجھ کو عطا کیا ہے تو نے اس کا شکر ادا کیا. تم کہتے نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا، تو کہتے پھر میرا شکر ادا کیسے؟ وہ اللہ تو مالک ہے. کہاں میں مالک ہوں اور میں نے ہی اس کو ذریعہ بنایا تھا، تو پھر اس کا شکر تو نے ادا کیوں نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے اس کو بندے کا شکر گزار بننا پڑے گا کہ جس سے آپ کو ملا ہے اس کا بھی شکر ادا کیجیے. اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی ہم لوگوں کو سکھایا کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے، چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو، مگر اس کی طرف سے اگر آپ کو ملا تو اس کے دل میں آپ کی وقت ہے تبھی تو اس نے دیا نا، چاہے چھوٹا ہی دیا چاہے بڑا دیا. مگر عزت اندر ہوتی ہے تو آدمی دیتا ہے، عزت نہیں ہوتی ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں دیتا ہے. دنیا میں سبھی کو ہم گفٹ نہیں دیتے ہیں، دیتے اس کو ہے جس کو مانتے ہیں یا جس کی وقت جانتے ہیں، اس کے ساتھ گفٹ کا لین دین ہوتا ہے، اور جس کی وقت نہیں ہوتی اس میں گفٹ کا لین دین بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس مسئلے کو سکھانے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مگر دل میں وقت ہوتی ہے تو کچھ دیتا ہے. تو فرما گیا کہ آپ سے اگر بن سکتا ہے تو اس کے احسان میں جو اس نے آپ پر کیا ہے آپ بھی ایسا احسان اس کے ساتھ میں کرو، یعنی آپ بھی اس کو کچھ دو. اس نے کچھ دیا، آپ بھی کوشش کرو کہ میں بھی کچھ دوں تاکہ محبت برقرار رہے. یہ حضور نے یہ ہم لوگوں کو سکھایا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو کم سے کم تم یہ کہہ دو کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. جو تم نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر بدلہ اللہ تم کو عطا فرمائے. تو پہلے کیا فرما؟ بن سکے تو تم بھی تحفہ دو، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو جزاک اللہ کہنا مت بھولو، اس لیے کہ اس کے دل میں تمہاری وقعت تھی اس لیے اس نے تم کو دیا ہے. تو تم اپنی طرف سے زبان ہلا کر کے جزاک اللہ خیرہ بھی نہیں کہہ سکتے، دعائیہ الفاظ بھی نہیں بول سکتے ہو. تو پھر تم کیسے نکمے انسان ہو کہ تمہارے پاس ادب بالکل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا کر رہا ہے کہ کچھ لا کر کے تمہیں دے رہا ہے اور تم اس کے عوض میں شکریہ کے الفاظ کہنے کو بھی تیار نہیں ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس کے لین دین کے آداب بھی سکھا دیے اور اس کو لے کر کے چلنا چاہیے، تبھی ماحول سازگار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. جب سے ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات لوگوں میں ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، اب لوگ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے یار، ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کے پاس میں جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے تو اس کا دماغ بھی متنفر ہوتا ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھو غریبوں میں جتنی محبت ہوتی ہے نا آپ امیروں میں نہیں تلاش سکتے. امیروں میں محبت نہیں ہوتی ہے, غریبوں میں ہوتی ہے. غریبوں میں جتنی محبت ہے اتنی امیروں میں نہیں تلاش سکتے. غریبوں میں محبت کا ایک ریزن بھی ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ کم ہے, دولت کم ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار کبھی بھی اپنے کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے, اگر دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو اپنی ضرورت میں وہ بھی ہمیں کام نہیں آئے گا. تو وہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہر ایک کے مددگار بن جاتے ہیں. بھائی میں اس کی مدد کروں گا تو مجھے ضرورت ہوگی, وہ میری مدد کرے گا, تو ایک دوسرے کی سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. اور ہمارے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے باپ دادا پہلے گزرے ہیں, ان لوگوں نے بھی اپنے ماحول میں بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں جسے رفاہ عام کے کام کہتے ہیں, کہ جس میں ایک دوسرے کے کام آنا. وہ پھر سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تاکہ بھائی اس کی ضرورتوں میں ہم کام آ جائیں گے, ہماری ضرورتوں میں وہ کام آ جائے گا. ایسے سلسلے انہوں نے قائم کیے تھے. پھر بعد میں ہم لوگ اس کو صرف عادت سمجھ کے رہ گئے, ایک رسم سمجھ کے رہ گئے, ایک رواج سمجھ کے رہ گئے. اس سے زیادہ ہم اس کو درجہ نہیں دے سکے. حالانکہ ان لوگوں کی جو سوچ تھی نا, وہ سوچ یہی تھی کہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی رہے, ایک دوسرے میں محبت بھی برقرار رہے. تو انہوں نے کیا کیا بھائی, کسی کے وہاں کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا نا تو ایک دوسرے کے وہاں گفٹ لے کر کے پہنچ جاتے تھے. کسی کا بچہ حافظ بنا تو چلو جا کر کے اس کو تحفہ دے کر کے آئے, وہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا حافظ بنا. ایون کہ کتنے اسکول کے اندر پاس ہوتے ہیں نا تو نزدیک کے لوگ اس کو بھی آ کر کے پیسے دے کر جاتے ہو, ماشاءاللہ آپ کے بچے نے بہت اچھی ڈگری کی ہے, وہ کامیاب ہوا ہے, تو اس کی خوشی میں لو یہ تحفہ. اس طریقے سے سسٹم شادیوں میں بھی ایسے ہی کیا گیا. اور مالداروں میں بھی دیا لوگوں نے, اس لیے نہیں دیا کہ بھئی آج ہم دیں گے, کل ہماری آؤں گا وہ دیں گے, تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا کہ سب لوگ لا کے تحفہ دیں گے تو کھلانے پلانے کے جو ہمارے خرچے ہیں وہ ان کے پیسوں سے نکل جائیں گے, تو ہم کو مہنگا نہیں پڑے گا یا ہمارے لیے بوجھ نہیں بنے گا. تو ان لوگوں نے سسٹم نکالا نا کہ بھئی چلو اس کے یہاں شادی ہے تو ہم دیں گے, ہمارے یہاں شادی ہوگی تو وہ دے گا, تو ہمارا بھی خرچ نکل جائے گا, اس وقت ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلقات انہوں نے اس طرح سے بڑھائے تھے کہ بھئی محبت بھی بڑھے گی, تعلق بھی بڑھے گا, اور ہر ایک دوسرے کے کام بھی آ سکے گا. تو بھئی اللہ نے انسان کو پیدا ہی تو اس لیے کیا ہے نا کہ بھئی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کافی تھے کرو بیان. یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی, اللہ نے ان کو معصوم بنایا, وہ عبادت ہی کا کام کرتی, اللہ نے جو کہا وہی کرتے, خلاف تو کوئی جاتے ہی نہیں ہے. تو عبادت صرف مقصود ہوتی نا تو فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے وہ کام پورا کر سکتے تھے, چونکہ وہ ایک ہی کام کر سکتے. ہم لوگوں کو درد دل کے واسطے پیدا کیا, اور اسی وجہ سے ایک انسان کا جو لفظ ہے نا اس پر ہم نے اب کبھی غور نہیں کیا. بولتے انسان انسان انسان, بس اتنا ہی سمجھتے بھائی انسان ایک مخلوق کے کمپیر میں ایک دوسری مخلوق کا نام انسان ہے, اتنا ہی ہم سمجھ کے چلتے ہیں, حقیقتوں پر جانے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے جب تک آپ کسی چیز میں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے نا, وہاں تک اس کا فارمولا سمجھ میں نہیں آتا. لفظ انسان جو ہم کو دیا گیا قرآن میں جگہ جگہ پر انسان ناس انسان ناس, اس سے ہم لوگوں کو تعبیر کیا گیا. اور جب آدمی مومن و مسلم بنتا ہے تو پھر اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے بھی تعبیر کیا, لیکن انسان سے ہمیں تعبیر کیا گیا. کہیں کہیں ہمیں بنی آدم کہہ کر کے تعبیر کیا گیا, آدم کی اولاد, تاکہ سب کو یاد رہے کہ تم سب کا باپ ایک ہی ہو, تمہاری فیملی ایک ہی ہے, اور ایک نبی کے اور ایک ماں حوا کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو وجود دیا ہے. تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم الگ الگ ہو, تم سب ایک ہی ہو, ایک ہی فیملی ہو, اور اللہ نے تمہیں ایک ہی فیملی سے بنایا ہے. اگر تم ایک باپ کو نکالا پھر آگے گئے آگے گئے آگے گئے, ایک سلسلہ ایسا آئے گا کہ سوائے حضرت آدم و حوا کے علاوہ کوئی تمہاری ماں اور کوئی تمہارا باپ باقی نہ رہے گا. تو کہیں اللہ نے ہمیں بنو آدم کے ذریعے سے قرآن میں تخاطب فرمایا, اور کہیں اللہ نے ہمارا تخاطب قرآن میں انسان کے ذریعے سے فرمایا. کیوں فرمایا؟
تاکہ بنو آدم کہہ کر کے یاد رہے کہ تم ایک دوسرے کے مددگار رہو، کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہی ہے، تمہاری فیملی ایک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فیملی اتنی بڑی ہو گئی کہ تم ڈیوائیڈ ہو گئے، مگر بڑے ہونے سے ڈیوائیڈ ہوئے ہو، حقیقت کی وجہ سے تم ڈیوائیڈ نہیں ہوئے ہو۔ اب بھی تمہیں جوڑا جائے گا تو ایک باپ اور ایک ماں پر آ کر ہی تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو اشارہ کیا کہ انسانیت کا درد تمہارے اندر رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری جگہ پر ہمیں انسان سے تعبیر کیا، اور یہ لفظ اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہماری مخلوق کو انسان کہا گیا۔ تو انسان انس سے بنا ہے، اور انس کے معنی ہوتا ہے محبت، انسیت کے معنی محبت۔ اللہ نے ہمیں انسان کہا، مانے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے تمہارے درمیان انسیت پیدا فرمائی ہے کہ جانور ایک دوسرے سے جو قریب رہتے ہیں وہ صرف اپنے تعلق کی بنیاد پر قریب ہوتے ہیں، اپنی نسلوں کی بنیاد پر قریب نہیں ہوتے۔ دیکھا سب جانور کو، جس سے جو جانور نزدیک ہوتا ہے نا وہ اسی سے نزدیک رہتا ہے، تمام جانوروں کو نہیں مانتا۔ اس وجہ سے ایک محلے کا کتا ہے نا، وہ اپنے محلے کے کتوں کے ساتھ تو مل کے بیٹھ لیتا ہے، لیکن دوسرے محلے کا کتا اگر وہاں پہنچ جائے نا تو پھر وہ اس کو مار کے بھگا دیتے کہ ادھر کیوں آئے ہو، حالانکہ وہ بھی کتا یہ بھی کتا ہے۔ تو محلے کے کتوں کے ساتھ اس کو محبت تھی، اس لیے کہ وہ پاس میں رہتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے، پاس ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھتا ہے، اپنی نسل کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہے، اس لیے اس سے نفرت کرتا ہے جب باہر والا اندر آتا ہے۔ ایک لطیفے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کسی بزرگ نے اس کو بیان فرمائی، میں سے لطف کے طور پہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کتے کو وفادار جانور ہے کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے، ایک ٹکڑا کھلا دو تو احسان مانتا ہے، دروازے پہ بیٹھ کے چوکیداری کرتا ہے، کھا کے بھول نہیں جاتا ہے، بڑی اچھی عادت ہے، تو کیا کتے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کتا مسلمان ہے، مسلمان جیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہہ سکتے۔ کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دو کتوں کے درمیان میں روٹی ڈالو، اگر یہ مل کے کھاتے ہیں تو مسلمان، یعنی مسلمان جیسا ہے، اور اگر لڑتے ہیں کھانے کے لیے تو سمجھنا کہ یہ کافر ہے، مسلم کی صفت اس کے پاس میں نہیں ہے۔ مسلم کی صفت یہ ایک انسانیت الگ دور کی بات ہوگی، بھئی مذاہب جب درمیان میں آ جاتے ہیں نا تو پھر انسانیت کا سلسلہ رک جاتا ہے کہ بھئی مذہب کے کمپیئر میں پھر تنہا انسانیت نہیں ناپی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کتا جو ہے بھلے اس کی ایک صفت اچھی ہے کہ وہ وفاداری کر لیتا ہے کھانے کے بعد میں، مگر وہ اپنی قوم کا غدار ہے، وہ اپنی قوم سے مل کے نہیں رہتا ہے۔ کہا کیوں نہیں رہتا؟ کہا روٹی ڈال کے دیکھو، دو کتے ہوں گے تو یہ نہیں کہے گا چلو یہ آدھا تم کھا لو آدھا ہم کھا لو، یہ دونوں اتنے لڑیں گے کہ ایک کو بھگائے گا پھر دوسرا کھائے گا۔ تو فرمایا یہ کافر کی صفت ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، دوسرے کو نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اکیلا کھا جائے اور دوسرا درمیان میں آ ہی نہ سکے۔ مسلمان کا کام ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضور کے ساتھ میں رہنے والوں کو اللہ نے یہ اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، مگر جہاں اہل اسلام کی بات آتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ رحم دل بن جاتے ہیں۔ انس ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، وہ انسیت ہماری اہل اسلام کے ساتھ چلے گی، اور اہل کفر کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ بھئی اس کی وجہ سے وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو۔ اگر ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اس کو بگانا شروع کر دیں اور اس کو نکالنا شروع کر دیں، اس کی چیزوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں، تو وہ ہم سے متنفر ہو جائے گا، اور متنفر ہوگا تو ہم سے قریب نہیں آئے گا، اور قریب نہیں آئے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کریں کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کافر ہے لیکن آدم و حوا کی بنیاد پر تو میرا بھائی ہے۔
مذہب کی بنیاد پر کافر ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کافر ہے، اللہ کے ریلیجن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر جب میں نے اس کی نسبت حضرت آدم و حوا کے ساتھ کی تو قرآن کہتا ہے تم سب بنو آدم ہو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، آدم و حوا کی اولاد میں سب ہے۔ تو خاندان میرا یہ فرق اتنا ہوا کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا، اس لیے مجھے اس کے کفر سے نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں تجھے بھائی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر دیا ہے۔ مگر میں امید تو رکھوں گا کہ میرا بھائی واپس آ جائے، میں یہ تو چاہوں گا کہ اللہ اس کو کلمہ عطا فرما دے، میں یہ تو چاہوں گا کہ وہ مذہب میں شامل ہو جائے تاکہ وہ جہنم کے ایندھن نہ بنے، اس لیے کہ بالآخر تو میرا بھائی ہے، بھلے مذہباً نکل گیا ہے مگر اولاد آدم ہونے کے اندر میرے بھائی ہونے سے نکلا نہیں۔ اگر نکل جاتا نا، قرآن یہ کہتا بھائی انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان آپس میں بھائی ہے، تو کیا کافر بھائی نہیں ہے؟ وہ کہنے کے اندر نہیں ہے صحیح مگر کہنے کے لائق نہیں ہے، چونکہ اس نے کفر پسند کیا ہے۔ لیکن وہی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ میرا بھائی ہے تو بھائی تھا ہی نہیں تو بنا کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے سلسلہ اس نے کفر کے ذریعے سے کا ایک رکاوٹ تھی کفر، اس لیے میں نے کہا تھا میں تجھے بھائی اب کہہ نہیں سکتا مگر اس رکاوٹ کو تو ختم کر دے تو میرا بھائی بن جائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، تو میرا بھائی کہلانے کے بھی لائق ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے اخلاق سب کے ساتھ میں اچھے رکھو تاکہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر تم اپنا اخلاق غلط طور پر کافروں کے ساتھ میں پیش کرو گے نا تو وہ پھر تم سے متنفر ہوں گے، تو تمہارے ریلیجن سے بھی متنفر رہیں گے، قریب نہیں آئے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ تیرا بھائی ہے جہنم میں جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ میں کچھ تعلقات اخلاقی قائم کر۔ مذہب کی سطح پر ہے لیکن اس امید کے ساتھ، صرف دوستانہ دنیاوی نہیں۔ آج ہمارے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہم کسی کافر کے ساتھ میں دوستی رکھتے ہیں نا تو کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ میں اس دوستی کے ذریعے سے اپنے اسلام کا اثر اس پہ ڈالوں گا اور اس کو اس کے کفر سے متنفر کر کے اسلام کی طرف لاؤں گا، ایسا کوئی سوچتا نہیں۔ اس لیے عام طور پہ منع کر دیا جاتا ہے کہ کافر سے دوستانہ جائز نہیں، چونکہ آپ انٹینشن صحیح نہیں کر پاتے۔ لیکن انٹینشن صحیح ہو تو اخلاقاً قریب کیا جا سکتا ہے، قریب لایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ نے انس کا مادہ رکھا ہے، محبت، اور وہی محبت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ محبت صرف اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، اگر رکھنے کے لیے ہونا تو دل کے اندر کی چیزیں اندر، یہ بات پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بار محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ مجھے دیکھے بھاگ گئے، محبت۔ آپ نے مجھے دیکھا اور تھوک دیا، محبت۔ میں نے آپ کو سلام کیا جواب نہیں دیا، محبت۔ آپ نے مجھے کچھ دیا اور میں نے اس کو ڈکار دیا، محبت نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہ محبت میں ایک دوسرے سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، اور آپ نے جتنی چیزوں کو گنایا وہ تعلقات کو توڑ رہی ہے، اس لیے وہ دشمنی ہے، وہ عداوت ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت ایک رمز ہے ہمارے دل کا، اور وہ رمز جو ظاہر ہوتا ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ملے تو میں آپ کو سلام کروں، آپ ملے تو میں آپ کا ویلکم کروں، آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے تو میں آپ کا مددگار بن جاؤں، آپ کو ضرورت ہو تو میں آپ کے لیے کام کا بن جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میری محبت کا اظہار ہے۔ محبت تو دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو محسوس کرنا ہو تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ اس کو ملاؤ تو محبت از خود ظاہر ہو جاتی ہے، تو حسن اخلاق سے ظاہر ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں انس عطا فرمایا کہ انسان سے متنفر نہ ہو جائے۔ تو ہمیں دعا سب کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ غلط ہے، کافر سے مجھے نفرت نہیں ہے،
اس کے کفر سے مجھے نفرت ہے، وہ کفر کی رکاوٹ نکال دے تو میرا دوست۔ اور اللہ کو بھی کافر سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عدو للکافر، کافر کا دشمن ہے، تو اللہ کافر انسان کا دشمن نہیں ہے، اس کے کفر کا دشمن ہے۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ کو پسند نہیں آتا کہ یہ گناہ کر کے دور ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ آ جائے۔ اگر اللہ کفر کی بنیاد پر مجھے نہ چاہتا تو میری رشد و ہدایت کے لیے کتاب کیوں اتارتا؟ اللہ کفر ہے اور مجھے نکال دیتا تو میری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ مگر اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ کافر کو متنفر نہیں سمجھتا، اس کے کفر کو متنفر سمجھتا۔ تو اللہ نے عدو للکافرین کہا، جب تک وہ کافر دشمن ہے، مگر وہ رکاوٹ کفر کی ہے، اور وہ رکاوٹ کفر کی ختم کر دینا تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوری زندگی کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، پوری زندگی گزار دی کفر و شرک کے اندر، آخر لمحات میں کوئی ہدایت کرنے والا مل گیا، اس کی نصیب کھل گئی، اور کسی نے اس کو کہا اسلام صحیح ہے، اس نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، یوں کلمہ پڑھا اور یوں رخصت ہو گیا، مر گیا، کوئی وقت نہیں ملا عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے احکام کے اوپر چلنے کا، چونکہ زندگی بھر تو مورتیوں کے آگے جھکتا رہا، اور آخر میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کفر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نے زندگی بھر جو کفر کیا اللہ سب معاف کر دے گا، اور جہاں تک جنت میں جانے کا سوال ہے نا، تو اس کو تو وقت ملا ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ اب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا، چونکہ وہ آخر تک کفر کیا ہے، مگر ہدایت پانے کے بعد میں اللہ کی ورشپ کا موقع نہیں ملا، تو میرا رب اس کو معاف کر دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ تو اگر رب کو ہم سے نفرت ہوتی تو کیوں یہ انتظام کیا جاتا کہ نکال کفر اور میں تجھے معاف کر دیتا ہوں؟ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے۔ کافر ایک صفت ہے، نہیں انسان جو کفر کے ساتھ ہو اس کو کافر کہتے ہیں، اگر یہ کفر نکال دیتا ہے تو یہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ اس لیے میں آپ سے قریب کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہمیں اپنے اخلاق کیسے اپنانے چاہیے تاکہ ہم دین کو آگے بڑھا سکتے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون سا گناہ سے توبہ کرنے والا، وہ چاہے کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے جانور، کوئی آدمی جانور پر سوار ہو کے جنگل سے جا رہا تھا، پورا سامان اس پہ لدا ہوا تھا، پھر وہ جب تھک گیا کسی درخت کے نیچے لیٹا، اور جب جاگا تو اس کا جانور سامان لے کر کے چلا گیا تھا۔ اب وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، اس جنگل کے اندر جانور چلا گیا، اب کوئی سہارا نہیں، وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ اس نے آنکھ بند کر لیا، اب تو کوئی سہارا ہے ہی نہیں، وہ آنکھ بند کر لیا، اب سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں، تو آنکھ بند کر لی کہ کب موت آ جائے۔ تھوڑی دیر اسی فکر میں رہا، پھر اس نے آنکھ کھولی تو اس کا اونٹ اس کے سامان کے ساتھ اس کے پاس میں کھڑا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی کہ گویا مجھے نئی جان مل گئی نا، نئی زندگی مل گئی، کہ میں تو موت کے قریب تھا، میں تو آنکھ بند کر لی تھی، اب کوئی سہارا نہیں ہے، پھر میرا سہارا واپس آ گیا، تو اس آدمی کو اتنی خوشی ہوتی ہے گویا مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب ایک آدمی گناہ سے، خدا سے دور ہو جاتا ہے اور پھر سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں واپس آتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ اس گنہگار کے واپس آنے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے مشرک ہو، وہ اپنا شرک نکال کے اسلام میں آ جاتا، اس سے اتنا ہی خوش ہے۔
وہ کفر توڑ کے اسلام میں آ جاتا اتنا ہی خوش ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا اسی کو ختم کر کے واپس آ جاتا ہے اتنا ہی خوش ہے۔ اگر اللہ کو مجھ سے نفرت ہوتی نا تو مجھے کبھی بھی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، میرے کفر سے نفرت ہے، میرے گناہ سے نفرت ہے۔ تو تم بھی انسانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کافر کے کفر کو برا سمجھو، اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ وہ حقیقت میں تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں شامل ہے۔ تو تجھے حسن اخلاق کے ذریعے سے اسے قریب کرنا چاہیے، تاکہ میرا بھائی جو کفر کی بنیاد پر دور ہو گیا ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، میں چاہوں کہ کوشش کر کے اسے مسلمان بنا دو تاکہ وہ بھی جنتی ہو جائے۔ اللہ نے جنت اتنی بڑی رکھی ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اس کو دنیا کے برابر یا اس کے 7 گنا برابر اس کو جنت میں دیا جائے گا، سب سے آخر کو۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ پوری دنیا جتنی نظر آ رہی ہے نا اتنا تو تم کو آخر میں جانے پر ملے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ دوسرا آئے گا تو میری جنت کا کیا ہوگا، تم کوشش کر لو، جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی بڑائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ دعا میں ہاں جہاں وہابیوں کا سوال ہے تو بھئی ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، مگر وہابیت سے ہماری نفرت ہے، انسانیت کی بنیاد پر نفرت نہیں ہے۔ وہ آج توبہ کر لے تو کل ہمارا بھائی۔ ہم قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں ان کے ختم نبوت کا انکار کرنے کی بنیاد پر، لیکن کل وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم رافضیوں سے نفرت کرتے ان کے رزق کی بنیاد پر، اور وہ رزق سے توبہ کر لے تو کل ہمارا بھائی ہے۔ ہم کسی بھی کافر و مشرک سے نفرت کرتے ہیں ان کے کفر و شرک کی بنیاد پر، وہ اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لے تو کل وہ ہمارا بھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتہ تو باقی ہے، ایک رکاوٹ نے ختم کیا تھا، رکاوٹ کو نکال دیا جائے تو پھر ہم اس کو اپنے صحیح بھائی میں شامل کر کے اسے اپنا بنا سکتے ہیں۔ نفرتوں کی بنیاد پر نہیں بولا جا سکتا، نہ کسی کی عداوت کی بنیاد پر بولتے، مگر آج کل ایسا ماحول ہے کہ ابھی میں وہابی کے خلاف بولوں تو سارے وہابی یہ کھڑے ہو جائیں گے، مولانا صاحب ہمارے دشمن ہمارے خلاف بولتے نہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں بولتے، ہمیں تم سے محبت اس لیے بول رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں تم کو جنت میں لے جانا، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ اگر ہم نے ٹوٹلی تم سے رشتہ ختم کر لیا ہوتا تو میں خاموش ہو جاتا، تو جہنم میں جاتا ہے، مجھے کیا، چلا جا۔ مگر آج بھی میرے دل میں تیری محبت موجود ہے کہ اگر میں تیرے کفر کو تیرے سامنے اس لیے ظاہر کر رہا ہوں، مجھے تجھ سے نفرت نہیں ہے، میں آج بھی چاہتا ہوں کہ تو بھی اس لائن پہ آ جا، اس کفر سے توبہ کر کے تو بھی اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کر لے، تاکہ میں اگر اپنے آپ کو جنتی کہوں تو تجھے بھی جہنمی نہ کہہ سکوں۔ کوئی آدمی کسی کے خلاف بولتا ہے تو مومن نفرتوں کی بنیاد پر نہیں بولتا ہے، مومن اصلاح کی بنیاد پر بولتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، مومن نفرتوں کی بنیاد پر نہیں بولتا ہے، مومن اصلاح کی بنیاد پر بولتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو، صلح قائم کرو۔ تو صلح سے مراد صرف مسلم میں نہیں، کافر میں بھی صلح قائم کریں گے۔ صلح کے معنی بھلائی کے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ میں اس کو کفر سے نکالوں، اسلام میں لے آؤں۔ تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی ہو سکتی ہے، وہابیوں سے بھی ہو سکتی ہے، دیوبندیوں میں سے ہو سکتی ہے، رافضیوں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر لمٹ میں کیا کہ رزق سے نکالو یہ بھلائی، کفر سے نکالو یہ بھلائی، شرک سے نکالو یہ بھلائی۔ تو یہ بھلائی سب کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کا اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے حکم دیا ہے کہ ہم کفر کو توڑیں، کفر کو ختم کریں، اور اس انسانیت کے جو بڑھتا ہوا سیلاب ہے اسے جہنم سے روکے اور جنتی بنائے۔ اللہ نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، سب کے لیے جگہ انف ہوگی، تو کیوں چاہیں ہم کہ کوئی جہنم میں چلا جائے؟ مگر اب ایسا ہے نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی اصلاح کروں نا کہ یار آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، یار مولانا صاحب نے مجھے یہ کہہ دیا، حالانکہ ہونا ہے چاہے بھائی یہ میرا کام غلط ہے یا صحیح ہے، اگر قانون کے حساب سے غلط ہے تو مجھے ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو آپ کا شکریہ کہ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے بننے کی، ایسا سب میں ہونا چاہیے۔ مگر آج ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں،
جب بھی کسی کے جو آپ بولو نا تو اس کو اصلاح سمجھتے ہی نہیں، اس کو کیا سمجھتے وہ لوگ؟ دشمنی سمجھتے. وہابی کے خلاف بولا او مولانا دشمن ہے، لفظی کے خلاف بولا مولانا دشمن ہے. نہیں، دشمن نہیں ہوتا ہے. مولوی سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں. وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ مولویوں میں سب تو نہیں ہوتے ہیں نا، اس لباس میں سب مولوی نہیں ہوتے ہیں، سب نائب رسول نہیں ہوتے ہیں، سب رسول اللہ کی وراثت کے حق ادا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی فیلڈ بناؤ تو چند اچھے ہوتے ہیں، تو کچھ خراب لوگ بھی اندر گھس آتے ہیں، تو کچھ بد عقیدہ لوگ ہمیں توڑنے کے لیے اندر گھس آئے، اور اس کے پیچھے ہاتھ وہ کافروں کا تھا. کہ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان دنیا میں سپر پاور بنتا جا رہا ہے، ان کی بستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہو کہ یہ اپنی تعداد کی بنیاد پر ہم کو ہرا لے جائے. یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی لڑائی سے نہیں ہارتا ہے مگر تعداد کی بنیاد پر بھی لوگ ہار جاتے. الیکشن ہوتا ہے تو تعداد پر ہی تو ہارتا اور جیتتا ہے نا، کوئی مار پیٹ پہ تھوڑی ہار جیت ہوتی ہے، تعداد پہ ہار جیت ہوتی ہے. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ بڑھ جائیں گے تو یہ تعداد کی بنیاد پر غالب آ جائیں گے. تو پھر یہ لوگ نئی اسکیمیں بناتے ہیں کہ بھائی مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو. کیسے ڈیوائیڈ کرو؟ تو یہ آج کا نہیں ہے، حضور کے زمانے سے ہی یہ اس پر پلاننگ شروع ہو گئی تھی. مگر وہ تو یہ کہ بھئی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے دن کو اللہ سارے دنوں پر غالب کرے گا، قیامت تک اس کو لے جائے گا، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے کافروں کی پلاننگ ہمارے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکی، ورنہ انہوں نے ہر ممکن کوشش ہم لوگوں کے درمیان میں کی تھی کہ ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مگر اللہ ہماری مدد کے لیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافروں کا کوئی بھی رائٹ مسلمان کے اوپر رکھا نہیں. وہ کافر ہے، تم مسلمان ہو، تم اللہ کے ہو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ نصر المومنین، مسلمان کی مدد کرنا. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، قرآن میں اعلان کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ مسلمانوں کی ہم مدد کریں گے. تو جو اللہ آپ سے وعدہ دے رہا ہے مسلمان کی مدد کرے گا، تو کثرتوں کی بنیاد پر ان کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول، جو دنیا کی حکومت کرنے والوں کا ہے، اسلامی حکومت کرنے والوں کا کام یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول یہ ہماری کوئی چیز ہی نہیں. ہمارا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سب کی اصلاح کرو اور سب کو اپنا بناؤ. کسی کو توڑ کے حکومت کنٹرول کرنا نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ کسی نے کیا. ایون کہ ہمارے بادشاہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. ان کی بھی نیت اچھی تھی، وہ جہاں بھی پہنچے الحمدللہ انہوں نے اسلام کو پہنچایا، علماء کو بلایا، علماء کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی. ہمارے ہندوستان میں جیسے بزرگوں کے ہاتھوں سے اسلام پھیلا ہے، اس طرح سے وہاں اسلام کی راہوں کو کشادہ کرنے میں ہمارے مسلم بادشاہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں کہ انہوں نے پہلے راستے ہموار کیے ہیں، تب چل کے لوگوں کو آنا شروع ہوا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے راستے ہموار ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اسلام کا پرچار لوگوں کو کر کے کافروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے. کفر سے نفرت ہونی چاہیے، کافر سے نہیں، ورنہ سدھارو گے کیسے؟ وہابیت سے نفرت ہونی چاہیے، وہابی سے نہیں، ورنہ سدھارو گے کیسے؟ مگر یہ اجازت اہل علم کو ہوتی ہے، اب پبلک کو نہیں، چونکہ پبلک کے پاس خود اتنا نالج نہیں ہوتا ہے. وہ کیا سمجھائے گا، یہ کیا سمجھے گا، پھر ایسا نہ ہو کہ بنانے جائے اور بگڑ جائے، مسئلہ ہی کھیل ہی بگڑ جائے کہ آپ سمجھانے گئے تھے اور آپ خود بگڑ گئے. اس لیے اہل اسلام میں علماء کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات سب سے استوار کرے یا اپنی فیلڈ میں اجازت رکھے. ہم نے بھی کھلی اجازت رکھی ہے، مگر کوئی نہ آئے تو ہم کیا جانے، جتنا بول سکتے ہیں بول کے پیغام پہنچاتے ہیں. مگر پھر بھی ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی پیغام آپ کو دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا انٹینشن صرف اصلاح کا ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے چاہتے ہیں کہ سب ہمارے بھائی ہو جائے، اختلافات ختم کرے، صحیح اہل سنت والجماعت کی چین میں سب شامل ہو کر کے سبھی ایک دوسرے کو جنتی کہے. کیوں ایک مسلمان دوسرے کو کافر
کافر کہہ کے جہنمی کہنے کو تیار ہو جائے. یہ اصلاح ہوتی ہے اور اس فیلڈ میں عام اجازت ہے کہ بھائی کوئی بھی سمجھنا چاہے تو اس کے ساتھ میں اجازت ہونی چاہیے کہ بھائی آپ سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں تو الحمدللہ ویلکم. مولوی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے, پبلک آنا چاہے وہ آ سکتی ہے, کوئی بھی آؤ. اگر ہم نے آپ کے خلاف کچھ بولا ہے, آپ کو پرابلم لگتا ہے تو آپ آؤ اور آ کر کے ہم سے سمجھو, آپ ہم سے معلوم کرو اپنی کتابیں, ہم آپ کی کتابوں میں بتائیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جہنمی بن جاؤ. تو ہے کوئی ایسا دوست کہ جو آپ کو یہ چاہتا ہو کہ نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جنت ہی میں آؤ, جہنم میں جا ہی نہ سکو؟ مگر آج کل دنیا والے اس کو سمجھ نہیں پا رہے, اس لیے ہر بات کو دشمنی پر لے جا کر کے اور زیادہ دشمنی کو سخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حال کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بات اس پر سے چلی کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا اور اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کا بھی ہمیں حکم دیا, اور یہ فرما کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو, جس کو یہ مہینہ مل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پورے مہینہ اس کا روزہ رکھنا, تاکہ دنیا والے آپ سے پوچھیں گے کہ مسلمان ایک نہیں دو نہیں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے, نہ دن میں کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان سب سے رک کے رہتا ہے, ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہو میرے رب نے میرے لیے رشد و ہدایت کی کتاب نازل فرمائی اور میرے رب نے کہا ہے کہ میری اس کتاب کے نازل ہونے پر تمہیں بطور شکرانہ کے روزہ رکھنا ہے, اور میں تم پر یہ شکرانہ فرض قرار دیتا ہوں. تو میرے رب نے اس کتاب کے شکریہ کو میرے لیے کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا, تاکہ مجھے یاد رہے میں نے روزہ رکھا تو میں دنیا والوں کو بتاؤں گا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے رب نے کہا ہے کہ رمضان میں اس نے کتاب اتاری نا, تو اس شکریہ میں روزہ رکھوں, شکریہ میں روزہ رکھوں, تاکہ قرآن کی نعمت ہمیں یاد رہے, ہم بول نہ جائے. اسی سے بات چلی تھی نا کہ بھئی شکرانہ, وہ تو پھر اس کے پہلو سے وہ بات آگے چلی گئی. شکرانہ میں نعمت یاد رہتی ہے. جو آدمی نعمت بھول جاتا ہے وہ شکر بھول جاتا ہے, اور جو شکریہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کو نعمت یاد ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ بھئی اللہ کی رضا ہم کیسے معلوم کرتے, اللہ کی ناراضگی ہم کیسے معلوم کرتے؟ ہے کوئی صورت ہمارے پاس کہ ہم رب سے پوچھیں کہ رب تیری رضا کیا ہے, کہ تم رب کو دیکھ نہیں سکتے ہو, تم اس سے بات نہیں کر سکتے ہو, تو نہ اس کا پیغام ڈائریکٹ تم سننے کی صلاحیت رکھتے ہو, تو پھر تم رب سے کیسے معلوم کرتے کہ رضا کیا ہے, ناراضگی کیا ہے؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا کہ غیب الغیب میں رہنے والے خدا سے بندوں کا کنیکشن کیسے ہوگا, کیسے تعلق قائم کریں گے, کیسے انہیں محسوس ہوگا کہ اس رب کی رضا کیا ہے, اس کی ناراضگی کیا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کر کے یہ فیصلہ فرما کہ میرے بندو میں جانتا ہوں میں غیب الغیب میں ہوں اور تم مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو, اس وجہ سے میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کی راہوں کو واضح کر کے قرآن کی صورت میں, کتاب کی صورت میں نبی کے اوپر اتارتا ہوں, اور وہ نبی تمہیں پہنچا دیں گے. اس سے تمہیں پتا چل جائے گا میری رضا کس میں ہے, میری ناراضگی کس میں. تو میرے رب نے اتنا بڑا کرم مجھ پر کر دیا کہ وہ مجھ سے راضی کس سے ہوتا ہے وہ جاننا بڑا مشکل تھا, مگر کتاب میں لا کر کے میرے سامنے کر دیا. وہ کتاب میرے گھر میں آ گئی, جب چاہوں کھول لوں, جب چاہوں پڑھ لوں, جب چاہوں سمجھ لوں, جب چاہوں اس کی تفسیر میں چلا جاؤں. ہر گھر میں اللہ نے اس کتاب کو پہنچا دیا. اللہ کی رضا تیرے گھر میں موجود ہے, اللہ کی ناراضگی کی راہ تیرے گھر میں موجود ہے. صرف فرصت پائے کھول لے اور سمجھ لے, فرصت پائے دیکھ لے اور سمجھ لے. اس سے زیادہ آسانی غیب الغیب میں رہنے والے رب کی رضا کا معلوم کرنا ہم لوگوں کے لیے بظاہر ناممکن تھا, مگر میرے رب نے اس کو اتنا ممکن بنا دیا کہ ہر گھر میں کتاب پہنچا کر کے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کی راہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان کر دیا. اس پر کتنا ہم شکر ادا کریں نہ کم ہے, کتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہم اپنی زندگی کے تمام لمحات اس میں لگا دیں پھر بھی کم ہے.
مگر میرے رب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آئے نہ تو پورا مہینہ روزہ رکھ کے پوری دنیا والوں کو بتانا میں کھاتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے شکرانے کے طور پر کہا ہے کہ ابھی مت کھانا، میں پیتا نہیں ہوں، میرے رب نے کہا شکرانے کے طور پر اس مہینے کے دن میں مت پینا، میں گناہ سے رکا ہوا ہوں، ہر نافرمانی سے رکا ہوں، میرے رب نے منع کیا، شکرانے کے طور پہ تمہیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصوم، یہ کہہ کر کے اللہ نے ہمیں اس کا احترام بتایا کہ بے عزتی مت کرنا، رسوائی مت کرنا، اگر میں تیری چوائس پہ چھوڑ دوں نا تو ہو سکتا ہے تو شکر کرے اور نہ بھی کرے، ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ دے کہ بھائی قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے، اب رمضان کے مہینے میں تم کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ بندگی کرنی چاہیے، تو کرتے نہیں کرتے نا، فرض ہوتا ہے اس لیے کر لیتے۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہ کیے جاتے تو ہم نہیں رکھتے، اور جس کی مرضی میں آیا رکھتا، نہیں آتا نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کا احترام فرض ہے، ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں روزے کی عبادت میں رکھا اور حلال کھانے اور پینے سے بھی ہمیں روک دیا اور کہا کہ بالکل رک جا۔ کیوں؟ کہا یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں قرآن اتار رہا ہے، اسے شکر ادا کرنا ہے، تجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے روزہ دے کر کے باقی تمام گناہوں سے بھی روک دیا کہ جب میں روزے میں ہوتا ہوں نا تو باقی تمام گناہ سے بھی رک جاتا ہوں۔ اللہ کے کہنے پر کھاتا نہیں ہوں، جبکہ کھانا حلال ہے پھر بھی اللہ کے کہنے سے رک گیا ہوں، پانی پینا حلال ہے پھر بھی اللہ کے کہنے سے رک گیا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ کے گناہ کروں گا؟ میں روزہ رکھ کے نافرمانی کروں گا؟ نہیں، تو میں پورا اپنا دن جو ہے وہ پورے احتیاط کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، پوری رسپیکٹ کے ساتھ میں گزارتا ہوں کہ میں روزہ ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، تو میرا پورا دن گناہ سے بھی بچا رہا اور میرے رب کے شکریہ میں بھی صرف ہو گیا۔ احترام بتا نا، فرض کر دیا تاکہ نافرمانی نہ کر سکے۔ نافرمانی کا کتنا بڑا وبال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج اتنا ہی کہ بھئی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کیوں اللہ نے فرض کر دیا تاکہ احترام تو کرے، اس سے نکل ہی نہ سکے، ذمہ داری بنی رہے گی تو احترام بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے شکر، یعنی یہ بھی ایک الگ سے شکر ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کر کے ہمیں ادب کے اندر یعنی پابند بنا دیا کہ بس میں رسپیکٹ کروں روزہ رکھ کر کے۔ ہمارے آقا نے کرم فرمایا، کیا کرم فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے اور اے امتیو میں اس کی رات کا قیام تم پر سنت کرتا ہوں۔ قیام، تراویح ہمارے حضور نے دی، 20 رکعتیں پڑھی، ہم کو دیا کہ رات میں ہم اسی قرآن کو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کرم کیا ہے کہ انہوں نے ختم قرآن کا سلسلہ تراویح میں قائم کیا، تو وہاں سے لے کر کے آج تک الحمدللہ پوری دنیا میں ختم قرآن رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور میں ختم کرتے اور تم کرو بھی تب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ رمضان میں لوگ شوق سے آ جاتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں ختم قرآن بھی ہوتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، نماز کی صورت میں ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اور ہم نے چاہا کہ حضور پاک کی اس سنت کی ادائیگی میں اسی میں ختم قرآن کر لے تاکہ رات میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ پورے رمضان میں ختم قرآن بھی ہو جائے۔ دیکھو جدھر بھی روزہ رکھا کا قرآن نازل ہوا، تراویح دی گئی کہ اس میں ختم قرآن کرو تاکہ یہ شکرانہ تمہیں یاد رہے، تم بھول نہ سکو۔ تو حضور نے یہ طریقہ رات کا میں دیا، رات کو اب جب پورا دن روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی اور اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے رات ہو گئی ہے، دیر تک آپ نے پڑھا ہے، سونے کی باری آئی ہے، آپ سو گئے، پھر سحری کا وقت ہوا، پھر اٹھا، سحری کھا کر کے آپ نے روزہ شروع کیا۔ میرا پورا دن بھی اللہ کی عبادت میں رہا، ہر گناہ سے رکا رہا روزے کی بنیاد پر، رات بھی رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی میں دیر تک عبادت میں لگا رہا، پھر گیا اتنا وقت تھا کہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، فوراً سو گیا، پھر اٹھا، پھر روزہ رکھ کے عبادت میں آ گیا۔ میرا دن بھی عبادت، میری رات بھی عبادت۔ رسول اللہ نے رات کو عبادت میں شامل کر دیا اور اللہ نے روزہ رکھ کے دن کو عبادت میں شامل کر دیا تاکہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کے نزول کی جو برکتیں ہیں
اس کو اس قدر سمیٹ سکے کہ نہ دن میں اس سے گناہ ہو نہ رات میں اس سے گناہ ہو، پورا متقی اور پرہیزگار بن جائے. لعلکم تتقون، اللہ نے روزہ اسی لیے فرض کیا کہ تو متقی اور پرہیزگار بن جائے. ایک جانب شکرانہ بھی ادا کرایا جا رہا ہے، ایک جانب احترام بھی کرایا جا رہا ہے، اور دوسرے جانب ہمارے پورے اوقات کو عبادت میں لگایا جا رہا ہے. یہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ اور اس کا احترام، جس کا یہ حکم دے کر کے اللہ نے اس کا ہمیں پابند بنایا. اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at the importance of following the Quran, the way of the Quran, and also the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, which is a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We were looking at the importance of this form of following of the Quran and of the sunnah. We looked at the fact that as Muslims we should live by the guidelines of the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the physical implementation of this book of Allah subhanahu wa ta'ala that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam did. We should follow this way, and this is the way of a Muslim. A Muslim should not look to the world and follow the ways of the world and of disbelievers, because the whole purpose of a believer is to follow Allah and His Rasul. And if a person does not follow Allah and His Rasul, then how can he be a true believer? A true believer is the one who follows Allah and His Rasul. This is the way of a believer, not looking at the ways of others. And we looked at the verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says that do not be like those who forget Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever forgets Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will put them into a form of hardship and will make them forget themselves. So they will lose themselves completely in a way where they will become engrossed in this world, and as a result they will lose their status in the hereafter, or their honor and privilege in the court of Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter, if they forget Allah subhanahu wa ta'ala. And we looked at how people can forget Allah subhanahu wa ta'ala, and one of those ways that a person can forget Allah subhanahu wa ta'ala is by not following the way of Allah and His Rasul. That is how a person forgets Allah subhanahu wa ta'ala. So if a person becomes like this, then eventually he will lose himself completely. This is what the Quran mentions, or what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran. Allah will put this person into hardship, and then this person will forget himself, and because of this he will fall into sin and fall into many things which will result in him becoming dishonored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So ultimately forgetting Allah subhanahu wa ta'ala means not following the way of Islam, not following the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. We also looked at the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that you will follow the path of those who came before you step by step and inch by inch. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was very specific that you will follow them in every single way. And if they were to go into a dangerous place, then you would also follow them into a dangerous place. The Prophet ﷺ gave the example of the hole of a lizard. And then the companion said to the Messenger of Allah ﷺ, O Messenger of Allah, are you referring to the Jews and the Christians? And the Prophet ﷺ said, Who else? Who else would I be referring to? These are the people that you will follow. So Muslims nowadays have adopted this system where they follow the way of the disbelievers, but they feel shy in following the way of Allah and His Rasul. If a person has a beard following the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, for example, then people laugh and joke about it. But when a person, a celebrity for example, has a beard, or he becomes fashionable and people have a beard now, then people say, oh, now it's fashionable. This is the way of the people, this is what people have become. If something is the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then that is the best possible way for a human to live, because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has been described in the Quran as having the best character.
that means that it is the character which Allah subhanahu wa ta'ala approves of. It is a character which is considered honored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So nobody can have a better character or better way than the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So whatever he adopted, whatever way he adopted, whatever practice he adopted, this is the way that is favored by Allah subhanahu wa ta'ala. So just because other people are doing it in the world, just because people make something a fashion, for example, this does not mean that the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, we will now consider the sunnah to be a fashion and now we'll follow it because it's a fashion. We will follow the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam irrespective of whatever the world thinks or whatever the world says, because this is the best way and the way that Allah subhanahu wa ta'ala wants a Muslim to live. The only way we can identify how Allah subhanahu wa ta'ala wants a Muslim to live is by way of the Quran and the Sunnah. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is the physical implementation of the Quran. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam physically implemented the way of the Quran and taught us how to live in light of the Quran. And when we do this, we are living in the way that Allah subhanahu wa ta'ala approves of, or Allah subhanahu wa ta'ala has told us to live in this world. Another hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, which was missed yesterday, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam gave an example. And the example that he gave, and he says that my example, so of himself, the Messenger of Allah is describing himself, that my example and the example of what I have been sent with, which is the guidance, the Quran and the way of Islam, what I have been sent with, this is similar to a person who comes to people, a group of people, and says to them that, "Oh people, I have seen an army of an enemy that is approaching. I have seen this with my own eyes and they are approaching. And I am a warner to you. I have seen this and I am telling you, go protect yourselves." And then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a group of people listen to this person. This person warns them of an army, and the group of people, they listen to this person and they obey him and they go into hiding and they protect themselves and they move away. They remain safe. And then when this army eventually comes upon these people and it kills the people who did not listen to this warner, these people will obviously die, they will lose their wealth and they will be ruined and completely ruined. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that this is the example of me, that I have come with this guidance and there are some people who will take this guidance and they will follow me, the way of the Quran, the way of the Sunnah, and then there are those who will disobey me completely and they will be the disbelievers and they will disbelieve in the truth that I have brought. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave this example. So we as Muslims have believed in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So why would we do something which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam describes as disobeying the truth? If the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam tells us to live in a specific way and the principles of Islam are clearly outlined, if we don't live in this manner, then we have to look at ourselves and see that do we have Iman? Do we truly have Iman if we are not following the precise way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and the way of the Quran? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave this example in the hadith. So today specifically, the discussion was on the respecting the month of Ramadan and how it is obligatory upon every single person to respect this month and maintain the sanctity of this month, as well as being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The month of Ramadan, when the month of Ramadan arrives, then it is obligatory upon people who meet the condition for fasting to fast. It is an obligation for them to do so. And this is one of the ways to respect the month of Ramadan and to maintain its sanctity. For this reason, a person who in the month of Ramadan, for example, openly eats without a valid excuse, then the authorities are given the order in Islam. An Islamic authority will be given the order to imprison this person because of the fact that he is violating the sanctity of Ramadan. The sanctity of Ramadan is that a person fasts and stays away from what Allah subhanahu wa ta'ala has told people to stay away from in the month of Ramadan. So this is how we maintain the respect and sanctity of the month of Ramadan. Some virtues of Ramadan, as mentioned, the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Ramzan is the month of Allah. So this month is the month of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that it is the best of all months. Because no other month has been described as the month of Allah subhanahu wa ta'ala. The reason why Ramadan is mentioned as the month of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is the best of all the months of Allah subhanahu wa ta'ala. And for this reason, because Allah has put immense blessings in this month, and one of these immense blessings is the revelation of the Quran, which has been the main topic that we've been discussing, that the revelation of the Quran is the main blessing in the month of Ramadan, that Allah subhanahu wa ta'ala, when describing the month of Ramadan, does not mention anything except Allah subhanahu wa ta'ala says that the month of Ramadan in which the Quran was revealed. So Allah subhanahu wa ta'ala
reminds us of the month of Ramadan by saying that in this month the Quran was revealed. So clearly there is a significance of the month of Ramadan because of the revelation of the Quran in this particular month of Ramadan. In another hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that there will be two people who will not be punished in the grave. One of them is a person who dies in the month of Ramadan, and another is a person who dies on a Friday. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that such people will not be punished in the grave. Allah subhanahu wa ta'ala will remove the punishment in the grave for such people because of the greatness of this month of Ramadan. With regards to fasting being an obligation, the reason why a person is told to fast, and as mentioned in the Quran, is so that we become pious. The whole point of fasting is to become pious and to gain this piety. Fasting is not just to refrain from food and drink and to stay away from certain things. This is not the way. Fasting is not just these things. Fasting is not limited to these things. Fasting is everything, meaning a person has to stay away from even the sins. This is also fasting. This is why the likes of Imam Ghazali have mentioned with regards to fasting that there are different forms of fasting and there are different levels of fasting. The fasting of the common people is such that they just stay away from food and drink and such, but they still continue with their sins, they still continue with their disobedience. This is fasting in the literal sense of the word, but this is not fasting in the true spiritual sense of the word. The true spiritual understanding, or the fast of the elite, is that they fast, and in the literal definition of fasting, which is to stay away from food and drink, but as well as that, they stay away from all disobediences and they stay away from everything that displeases Allah subhanahu wa ta'ala. This is the fasting of the elite people, or the true definition of fasting from a spiritual perspective. This is what a person should aspire to reach, that the fasting should not just be to refrain from food and drink and to say that you are hungry all day, for example. This is just being hungry all day, because the true reality of fasting is that a person builds piety. This is what Allah subhanahu wa ta'ala says is the purpose of fasting, that you fast so that you can build piety. Taqwa is the main reason why a person is told to fast. So the Quran tells us to fast throughout the day. The Quran does not make it obligatory or an obligation to fast in the night. So we fast from the break of dawn all the way until sunset. As soon as sunset happens, then we are allowed to eat and drink and such until again the break of dawn happens, and then the fast starts. So we have the night. The night is not made is not being made into a form of worship in that sense, in the sense of fasting. So fasting is in the day, but the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he made worship in the night for us a sunnah. For example, which is the Taraweeh that we pray. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam made the night a form of worship too. That in the day we fast, and this is an obligation that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And then in the night, because we do not fast, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave us a form of worship, which is a Taraweeh, that we can pray, listen to the Quran, and also get reward even in the night when we are not fasting. So this whole month of Ramadan is full of immense blessings, that even during the day we are in worship, and even during the night we are in worship, where there are different narrations mentioned with regards to that. A fasting person, even when he's sleeping, this is a form of worship, because he is in the state of fasting. So throughout the entire day we are in the state of worship, in the form of worship, and throughout the night we are standing in salah, and this is also a form of worship. So our entire day is in worship, our entire night is in worship, and this is how our day goes in the month of Ramadan. This shows that the month of Ramadan is extremely, it has immense blessings. So we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for these blessings. The month of Ramadan, for example, is a very immense blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala granted us the divine word in this month, which allows us to have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. We can identify what Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with and what Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with. How else, aside from revelation, would we be able to identify what Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with and what displeases Allah subhanahu wa ta'ala? It is only by way of revelation. So this revelation that was revealed upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and has reached us by way of mass transmission from generation onto generation, this revelation allows us to identify what Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with and what displeases Allah subhanahu wa ta'ala, which means that we can strive to please Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from everything that displeases Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala. So this is an immense blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, how else would we have been able to identify what pleases Allah and what displeases Him? Otherwise, we would have then not been able to gain salvation. So the Quran allows us to gain this salvation. What more immense blessing can there be than the Quran? The Quran was revealed for this very reason, so that it can guide mankind. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, with regards to being grateful and thankful of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that the Messenger of Allah said that a person who is not thankful of the people or to the people, that he is not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And there are various meanings or various interpretations of this hadith, that a person who cannot even thank people, if you cannot even thank people for the favors that they have done for him, or the good treatment that they have given to this person, then how will this person thank Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah is the ultimate provider of everything, of all blessings, of all favors? Allah subhanahu wa ta'ala provides. This person cannot even thank the people who have limited favors and limited good treatment that they can provide. How will this person be able to thank Allah subhanahu wa ta'ala? That's why the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a person who cannot be thankful of the people, that he will not be thankful of Allah subhanahu wa ta'ala. Basically, he will be ungrateful. So to be ungrateful of the favors that people have done to you is also being ungrateful of Allah subhanahu wa ta'ala. So the teaching of Islam is that we be grateful to every person who has any form of good treatment with us, or any person who does any favors for us. We will be grateful of that person, because being grateful of that person is ultimately being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because whatever blessings the person is given is from Allah in the first place. So if someone is good to you, then he is good to you because of the blessings that Allah has given to him. Therefore, when you thank him, you are thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Also in the month of Ramadan, we should take the opportunity to repent, because this is an immensely blessed month, and repenting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala in this month, we can easily repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, because we have more opportunity in the month of Ramadan. We are fasting throughout the day, we are spending the night in salah. We have more opportunity to be able to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. That there is a hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that he says that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased, or is more pleased with the repentance of a servant, a believing servant, a mu'min servant, than a person who loses his animal or a camel that has his food and drink on it, and he loses it in the desert, for example, and he goes to search for this camel continuously. He's looking for it everywhere, and then he is completely thirsty, and then he comes back to his place, and he sits down because he's exhausted, and he's waiting for death now, because he cannot find his animal, which has all of his equipment on it, food and drink. This person is left with nothing. So eventually he becomes hopeless, and he sits down, and then he's waiting for death now. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam says that imagine when this person, when the camel, he goes to sleep, and then he wakes up and he sees his camel in front of him that he had been searching for, and he's waiting for death now, because he thinks he's not going to find his food, his provisions, the camel, he's not going to find it. So imagine how happy he would be when he sees his camel, when he was just waiting for death, and now he has seen his camel, and now he will survive. How happy would this person be? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam says that Allah subhanahu wa ta'ala is more pleased than this person of the repentance of a servant, of his servant, than this person would be. So imagine how pleased Allah subhanahu wa ta'ala is of a person who repents and turns back to him, realizes that he has lost his way, and the only way back is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala, because originally the word tawbah in Arabic originally means to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Taba means to return to Allah subhanahu wa ta'ala. So in this month of Ramadan, we should take the opportunity to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, thankful for the blessings that we have. Because if you look around the world, especially in Muslim countries in particular, we see that they are suffering constantly. They may not even have stale bread to eat, for example, and we have all of these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam taught us that we should look at those who are below us in terms of the worldly provisions. We should look to people below us, the people who have less than us, and we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that we have more than this person. And we should not look to people who are above us and think and become greedy, because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that greed, when a believer has greed, or the son of Adam has greed, then his greed will never be quenched until he dies.
Because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if a person was to be given gold equivalent to the valley of or the mount of Uhud, then this person would want more and more and more continuously because of greed. So we should not look at people who are above us, we should look at people who are below us in terms of materialistic provisions, so that we can be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that at least we have more than this person. So we should always be grateful, especially in the month of Ramadan, which reminds us of how grateful we should be of Allah subhanahu wa ta'ala. We should also be wary of the tribulations and the issues that surround us, that we should be aware of these things so that we can save and protect ourselves, especially in the month of Ramadan. This is the prime opportunity to learn and educate yourself with regards to the basics of the religion, because there is more opportunity in the month of Ramadan, because the external influences are removed. For example, the shayateen are locked up and the doors of Jannah are opened. A lot of these external influences are removed, and therefore it becomes easier for a person to do certain things that he would not be able to do outside the month of Ramadan. It becomes a bit more easier. And one of the biggest things a person should do, especially in the month of Ramadan, is to try to gain basic knowledge of the religion, and also to attach or have a connection, maintain a connection with the Quran. And not just reading the Quran every single day, a person should also look at the translation of the Quran, should also look at the tafsir of the Quran, so he can understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Because all our lives we read the Quran, but can we say that we have ever read the translation of the Quran as well as the commentary of the Quran, and we understand the meaning of the Quran? For example, just take Surah Fatiha. Do we understand the meaning of Surah Fatiha? Do we understand the tafsir behind Surah Fatiha? Do we understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala? All these years we recite the Quran, but have we understood the word of Allah subhanahu wa ta'ala? So Ramadan is an opportunity that a person can read the Quran, read the translation, as well as read the commentary of the Quran, and educate himself on the word of Allah subhanahu wa ta'ala, because essentially this was the month in which the Quran was revealed, and this is the prime opportunity to maintain a connection with the Quran. And this is what a believer should do, especially in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.